اسے کہتے ہیں میم، اور اس میم کے اوپر اگر جزم آ جائے تو یہ میم ساکن ہو جاتا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن موجود ہے، اور اس میم ساکن کے بعد ایک اور میم موجود ہے۔ تو قاعدہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر میم ساکن کے بعد دوسری میم موجود ہے، تو اس میم ساکن میں ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل HSR اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ کہف کا لیسن نمبر 13 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج کے اس سبق کو مکمل قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے آج کے اس سبق کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آئیں آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم فمن اظلم فمن اظلم۔ اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے، اور اس نون ساکن کے بعد حرف حمزہ موجود ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ ممن افتری ممن افتری ممن افتری۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ علی اللہ علی اللہ۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا کذبا کذبا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ علی اللہ کذبا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ۔ اس جگہ پر میم ساکن موجود ہے، اور اس میم ساکن کے بعد حرف واو موجود ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا نہیں کرتے۔ تو اس جگہ پر میم ساکن کے بعد حرف واو موجود ہے، تو اس میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ
إلا الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا اس مد کو ہم 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ إِلَى الْكَهْفِ إِلَى الْكَهْفِ إِلَى الْكَهْفِ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف شین موجود ہے جو کہ حروف اقفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر میم ساکن کے بعد حرف را موجود ہے، تو اس میم ساکن میں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ ينشر لكم ربكم من رحمته اس جگہ پر میم ساکن کے بعد دوسری میم موجود ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا کر کر پڑھتے ہیں، تو اس جگہ پر میم ساکن کے بعد دوسری میم موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف را موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں ادغام ہوتا ہے، صرف را اور لام میں گننا نہیں کرتے، باقی 4 حرف میں گننا کر کر پڑھتے ہیں، تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف را موجود ہے حروف یرملون میں سے، تو اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ اس جگہ پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم موجود ہے، تو اس میم ساکن میں بھی ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں بھی گننا کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف حمزہ موجود ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ اس میم ساکن میں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، میم ساکن کے بعد حرف را موجود ہے، تو اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں بھی گننا نہیں کریں گے۔ اس جگہ پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس میم ساکن میں بھی گننا کر کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے
اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔